غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم چیلنج ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے غلط معلومات کا پھیلاؤ بھی بڑا چیلنج ہے۔ قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے۔ کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پاکستان دنیا اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کا اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب، کہا فتنۃ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ پاکستان توقع کرتا ہے افغان عبوری حکومت دہشت گردی کے خلاف سخت اقدامات کرے گی۔ بھارت کے انتہا پسندانہ نظریے کی وجہ سے بیرون ملک اقلیتیں محفوظ نہیں۔ مقبوضہ کشمیر کا UN قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ناگزیر ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا ہے۔ دنیا میں فرقہ وارانہ اور نسلی بنیاد پر عدم مساوات، عدم برداشت اور تقسیم بڑھ رہی ہے۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی VPN فوری بند کرنے کی ہدایت کر دی۔ PTI کو مراسلے میں وزارت داخلہ نے کہا غیر قانونی VPN کا استعمال کر کے توہین آمیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ VPN کے ذریعے فحش ویب سائٹس تک رسائی بھی آسان ہو چکی ہے۔ غیر قانونی VPN کا استعمال فوری بند اور قانونی VPN کے استعمال کو فروغ دیا جائے۔ دہشت گرد بھی غیر قانونی VPN کا استعمال کر رہے ہیں۔ VPN کے استعمال سے غیر قانونی ترسیلات کی جا رہی ہیں۔ VPN سے دہشت گرد بینک ٹرانزیکشنز کے علاوہ دہشت گردی میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ VPN استعمال کر کے دہشت گرد اپنی شناخت اور بات چیت چھپاتے ہیں۔ بلوچستان کے چند علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ سروس عارضی طور پر معطل۔ PTI کا کہنا ہے متعلقہ اداروں کی ہدایت پر امن و امان کے پیش نظر عوامی تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدام اٹھایا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے VPN کا استعمال ناجائز قرار دے دیا۔ چیئرمین کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی کہتے ہیں حکومت کو اختیار ہے کہ برائی اور اس تک پہنچانے والے اقدامات کا خاتمہ کرے۔ ملک کی سالمیت کے خلاف استعمال ہونے والی ایپ فوری بند کی جانی چاہیے۔ VPN کا استعمال ناجائز قرار۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے سب کی پریشانی بڑھا دی۔ وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو VPN استعمال کر کے ٹویٹ کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی اور مولانا طاہر اشرفی بھی غیر شرعی VPN استعمال کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی وزراء بھی ٹویٹ کے لیے VPN کا سہارا لیتے ہیں۔ کفارہ کیا ہوگا؟ سوال اٹھ گئے۔ سندھ کابینہ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، شرجیل میمن سے ایکسائز کا محکمہ واپس لے لیا۔ مکیش کمار چاولہ ایک بار پھر وزیر ایکسائز تعینات۔ شرجیل میمن کے پاس اطلاعات اور ٹرانسپورٹ کے محکمے رہ گئے۔ دوست علی رحمو کو صوبائی وزیر سے مشیر بنا دیا گیا۔ محمد علی ملکانی سے یونیورسٹی بورڈز کا محکمہ واپس۔ لائف سٹاک فشریز کا محکمہ دے دیا گیا۔ سندھ کابینہ میں بابو بہو کی واپسی، جنگلات اور وائلڈ لائف کا مشیر تعینات کر دیا گیا۔ بابل نے گاڑی سے اسلحہ نکلنے پر کابینہ سے استعفیٰ دیا تھا۔ سعید غنی سے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، جام خان شروع سے خوراک کا محکمہ واپس لیا گیا۔ جبار خان محکمہ خوراک، جنید لال چند اقلیت تیمور، راجیو سنگھ انسانی حقوق، عثمان ہنگورو محکمہ پرائس کنٹرول، سرفراز راجر سوشل پروٹیکشن، وقار مہندی چیف منسٹر انسپیکشن انکوائری، سلیم بلوچ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے معاونین خصوصی تعینات، قاسم نوید قمر معاون خصوصی انویسٹمنٹ اینڈ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ مقرر۔ بانی PTI کا پیغام ہے کہ 24 نومبر کو پوری تیاری کے ساتھ نکلنا ہے۔ خدشہ ہے 24 نومبر سے پہلے مجھے گرفتار کیا جائے گا۔ بشرا بی بی کا پشاور میں PTI اجلاس سے خطاب، کہا بانی PTI پارٹی لیڈر ہیں، میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، صرف بانی کا پیغام پہنچانے کے لیے آئی ہوں کیونکہ ان کا سیاسی پیغام مرکز تک پہنچانا مشکل ہے۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کے خطاب کے وقت شرکا کو موبائل بند کرنے کی ہدایات دی گئی۔ اجلاس چیئرمین بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت ہوا۔ بانی PTI کی فائنل کال پر سخت احتجاج ریکارڈ کرانے کا فیصلہ۔ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے حکمت عملی پر مشاورت بھی کی گئی۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں تحریک کا نقطہ آغاز
पूरा मुल्क होगा, हर जगह से लोग निकलेंगे। फाइनल कॉल आ गई है, इसमें तब्दीली नहीं होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रोजा मुज़ाकरात खत्म। तरक्याती बजट में कटौती न करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वजीफा बढ़ाने पर IMF राजी। हुकूमत ने सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया। ज़रई टैक्स पर जुज़वी कामयाबी। तमाम सूबे ज़रई आमदन पर पंजाब की तरह सुपर टैक्स लगाएंगे। हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की यकीन दहानी करा दी। IMF का कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर मुकम्मल अमल का मुतालबा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात की। IMF के साथ आइंदा इक़्तिसादी जायजा मार्च में होगा। तुम लोगों ने डाका डाला है, धांधली करके जमात इस्लामी को शिकस्त देके 3-4 कॉलमी खबरें लगाकर ये समझते हैं कि जमात इस्लामी बैठ जाएगी, जमात इस्लामी शिकस्त मान लेगी। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी का शार फैसल पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम ज़फ़र ने कहा, डाका डालकर हमारा मैंडेट छीना गया। पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद करके नताइज तब्दील किए गए। इस बार अपना हक छीने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। शार फैसल बंद करेंगे और वज़ीर-ए-आला हाउस का घेराव भी करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, जमात इस्लामी बड़े दिल के साथ शिकस्त तस्लीम करे और अपनी कारकर्दगी का जायजा ले। कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब। बिलावल भुट्टो का इज़हार तशक्कुर। कहा, अवाम ने फिर नफरत और तकसीम की सियासत मुस्तरद करके अवामी खिदमत को चुना। ICC ने भारत से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने की तहरीरी वजूहात मांग ली। ज़राए का कहना है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कवानीन के तहत ठोस वजूहात बताना होगी। तहरीरी वजूहात जायज ना हुई तो ICC भारत को पाकिस्तान आने का कहेगा। भारत ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नवी टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम की अदम शिरकत से ICC को $50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। पाक भारत मैच ना होने से नुकसान का तखमीना $10 करोड़ लगाया गया। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के टूर पर भी एतराज। इंडियन मीडिया ने दावा किया है कि भारत के मुतालबे पर ICC ने ट्रॉफी आज़ाद कश्मीर ना ले जाने का कहा। ज़राए PCB ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत का ICC ट्रॉफी टूर पर एतराज नाजायज है। ट्रॉफी का शेड्यूल और रूट ICC का मंजूर करता है। ICC खुद रूट और शेड्यूल फाइनल करने के बाद कैसे एतराज कर सकता है। माजी में शेड्यूल और ट्रॉफी टूर का रूट फाइनल होने के बाद कभी तब्दील नहीं हुआ। भारत 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मुतनाज़ इलाके कैसे लेकर गया था। ट्रॉफी आज स्कर्दू से सफर का आगाज करेगी। रूट में हुंजा, गिलगित, मरी और मुजफ्फराबाद भी शामिल।